اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے، ان لوگوں سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ جو ہے بغیر علم کے فتوے دے دیں گے، بغیر علم کے جوابات دے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ معاملہ ہے، جتنے برادرز ہیں، جتنے بھائی لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ایک قرآن آیت ان کے سامنے پیش کر دو، ترجمہ کرنے سے قاصر رہیں گے۔ حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی بات کہی جائے، ترجمہ کرنے سے، مفہوم بیان کرنے سے قاصر رہیں گے۔ بس گنی چنے چند باتیں رٹی رٹائی بھی رہتی ہیں، انہی باتوں کو لے کر سارے عالم میں، سارے علاقوں میں وہ لوگ پھرتے رہے، اور جب ان سے لوگ سوال کرتے ہیں بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال علم کا پایا جانا، علماؤں کا مقام مرتبہ، علماؤں کی اہمیت، دنیا میں ان کا رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا سے عالم ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ بھی گمراہ ہوں گے اور وہ لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب۔ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، رواه الترمذي وأبو داود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سورج، چاند، ستارے، دنیا جہان کی ساری مخلوقات اسی کی عبادت کرتی ہیں، نہ اس کی بندگی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادات میں کوئی اس کا ثانی ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے،
عزتوں کا دینے والا بھی وہی، ذلتوں کا دینے والا بھی وہی، بیماریاں اسی کے حکم سے آتی ہیں اور شفا کا دینے والا بھی وہی ہے۔ سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنی اپنی بستیوں، علاقوں، قوموں، خاندانوں اور قبیلوں کی جانب روانہ کیا تھا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسما، والی بطحہ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور اسلامی ماور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ہم نے ماہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا، قیام و سیام کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری بندگیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قابل قبول ہوئی ہیں، اور ہم ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو، ہمارے قیام و سیام کو اور ہماری جملہ تمام انفرادی و اجتماعی بندگیوں کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائیں، اور ہماری عبادتوں میں پائے جانے والی کمی اور خامیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف فرمائے۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور اسلامی ماور بہنوں، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاؤں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے انبیاؤں کا سلسلہ جاری رہا، اور سارے انبیاؤں نے اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنے قبیلوں، خاندان والوں کو اور اپنی اپنی بستی و علاقے والوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ اور ہم قرآن مجید کے مطالعے سے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب تک قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، صرف انکار کیا، تب تک ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی قوموں کے اندر تکبر آیا، قوموں کے اندر کبر آیا، اور قوم کے لوگوں نے وقت کے انبیاؤں کے ساتھ بغاوت کا ارادہ کیا، وقت کے انبیاؤں کے ساتھ کبر میں آ کر، تکبر میں آ کر نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، انہیں دھمکیاں دی، انہیں وارننگیں دی، تو اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر 950 سال تک دعوت کا کام وہ کرتے رہے، 950 سال، لیکن اللہ رب العالمین نے ان 950 سالوں میں کبھی اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کیا، مسلسل دعوت کا کام جاری و ساری ہے۔ لیکن جیسے ہی قوم نوح کے اندر تکبر آیا اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہی معاملہ سارے اقوام کے ساتھ رہا، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم صالح ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے اقوام کا یہی معاملہ رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس روئے زمین پر نبوت و رسالت سے سرفراز کیا. آپ نبی بنائے گئے. اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے توحید کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے ہم واقف ہیں. مکہ میں کیسے حالات رہے، مدینے میں کیسے حالات رہے، ان تمام حالات سے ہم میں سے ہر باشعور آدمی، علم والا آدمی اچھی طرح واقف اور باخبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب معاملہ آتا ہے علماء امت کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو میں نے ابھی حدیث تلاوت کی ہے اس کی وضاحت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاؤں کے وارث ہیں. آج سب سے بڑا المیہ جہاں پر ہم بے شمار گناہ، بے شمار نافرمانی والے کام، بہت سارے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اپنی امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا المیہ، ایک بہت بڑی سخت نافرمانی علماؤں کی توہین اور ان کی بے حرمتی بھی ہے. یہ معاملات بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم توحید کے جاننے والے ہیں، ہم جہاں توحید کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں، ہم جہاں توحید کا تذکرہ کرنے والے ہیں، ہم توحید کو سمجھنے والے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھیں کہ علماؤں کا کیا مقام اور مرتبہ اسلام نے گردانا ہے. یہ مقام و مرتبہ کوئی عالم نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. میں جو حدیثیں بیان کروں گا، جو قرآنی آیات پیش کروں گا، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کی جانب سے نازل کی ہوئی چیزیں ہیں. ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر علماؤں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر علماؤں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے. علماؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جب تک علماء دنیا کے اندر موجود ہیں، معاشرے سے گمراہیاں، جہالت اور ضلالت کا خاتمہ ہے. جب تک دنیا میں علماء موجود ہیں، ہر قسم کے فتنوں سے امت کو بچایا جا سکتا ہے. جب تک علماء دنیا میں موجود ہیں، ہر نئے فتنوں سے آگاہی ہمیں ہو سکتی ہے. جب تک علماء موجود ہے، ایک عام مسلمان ہو یا پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت کا جو ذمہ ہے یا جو ذریعہ ہے وہ علماء دین ہے. علماء دین کی بڑی اہمیت ہے. یہ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان کے فضائل کو اور ان کے مراتب کو بیان نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک عالم ہے جو جاننے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے پیغامات کو جاننے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، اوامر کو جاننے والا، نواہی کو جاننے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مکمل اس کا عبور حاصل ہے، وہ آدمی اور دوسری طرف ایک نہ جاننے والا آدمی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کا اعلان ہے. اور اللہ نے فرمایا نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے علماؤں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی جماعت ہے تو وہ عالموں کی جماعت ہے، وہ علماء امت کی جماعت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی قوم ہے، کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور غالب و حکمت والا ہے. اللہ رب العالمین نے علماء کے مقام و مرتبے کو یہاں تک نہیں جو ہے سمیٹا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساری امت میں سے جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دین کے لیے چن لیتا ہے. وہ دین کا سمجھنے والا بنتا ہے، وہ دین کا جاننے والا بنتا ہے، وہ قرآن کو پڑھنے والا بنتا ہے، وہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھتا فرماتا ہے. تو دین کا سمجھنا، عالم بننا، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے.
جب تک اللہ کا ارادہ شامل حال نہ رہے، جب تک اللہ کی مشیت شامل حال نہ رہے، جب تک اللہ اس پر خیر کا معاملہ نہ کرے، اس وقت تک دنیا کا کوئی آدمی جو ہے عالم نہیں کہلا سکتا اور نہ وہ عالم بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر کیے جانے والے سارے اعمال کا خاتمہ انسان کی موت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ نمازوں کا معاملہ، انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے نمازیں پڑھتا ہے، اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب دیا جاتا رہے گا۔ روزے جب تک انسان دنیا میں رکھتا رہے گا جب تک اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ انسان دنیا سے چلا گیا، نماز کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، روزوں کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، صدقات و خیرات کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، اس کا نام اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے۔ وہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اس کی زندگی کے بعد بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں جاری و ساری رہتا ہے۔ سب سے پہلا عمل الا من صدقۃ جاریہ، دنیا میں جب تک دنیا میں رہا صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی عمل کر کے گیا ہے، جب تک وہ عمل دنیا میں باقی ہے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا ہے او علم ينتفع به، علم کا پھیلانے والا آدمی، جو عالم دنیا میں رہا، اس کے علوم کو لوگ حاصل کیا، لوگوں نے حاصل کیا، اس کے علم سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اس کی کیسٹیں ہیں، اس کے ویڈیوز ہیں، اس کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے لکھے ہوئے تفاسیر ہیں، اس کے لکھے ہوئے حدیث کی شرح ہیں، یہ تمام چیزیں جب دنیا میں موجود ہیں، جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس عالم کے نام اعمال میں اللہ اضافہ کرتا رہے گا اور ان کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ تو یہ علم اور اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ عالم کا مقام و مرتبہ دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے اور بالا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، ایک عالم کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم کے لیے دنیا جہان کی سارے مخلوقات جو ہے دعائیں کرتی ہے، اور ایک عالم جو ہے انبیاؤں کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس به فیہ علما سلک اللہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا رہتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، راستہ چلتا ہے، سفر کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی تڑپ میں لگا ہوا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور علم کے حاصل کرنے والے شخص کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اس آدمی کے لیے جو علم کا حاصل کرنے والا ہوتا ہے اور علم کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، وَإِنَّ الْعَالِمَ، جو علم والا آدمی ہے، جو عالم ہے، لَيَسْتَغْفِرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس عالم کے لیے روئے زمین پر پائے جانے والی ساری مخلوقات، آسمانوں میں پائے جانے والی ساری مخلوقات استغفار کی دعا کرتی ہے۔ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ پانی میں پائی جانے والی مچھلیاں بھی اس عالم کے بارے میں استغفار کی دعائیں کرتی ہے۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور ایک علم والے آدمی کی فضیلت ایک عبادت گزار کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے مقابلے میں ہے۔ ایک آدمی علم والا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، دوسری طرف عبادت کرنے والا آدمی ہے، دن رات اللہ کی بندگی میں لگا ہوا رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ علم والے آدمی کا ہے اور ایک عالم کا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں انبیاؤں کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء، اور انبیاء جو ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہے اپنے وراثت میں دینار اور درہم کو نہیں چھوڑ کر جاتے، انبیاؤں کی وراثت میں مال نہیں ہوتا، انبیاؤں کی وراثت میں علم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ورثوا العلم، لہذا جو آپ نے علم کو حاصل کر لیا، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے اس وراثت کو حاصل کر لیا تحقیق کہ اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔
علماء کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے افضل. علماء کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. علماء کے لیے روئے زمین میں پائی جانے والے مخلوقات ہو یا آسمان میں پائی جانے والے مخلوقات ہو استغفار کی دعائیں کرتی ہے. علماء کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ جہاں ایک عبادت گزار ہے اس کی عبادتوں سے کہیں زیادہ مقام مرتبہ ایک عالم کا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا مقام مرتبہ ایک عالم کا یہ ہے کہ یہ علماء انبیاءوں کے وارث ہیں. انبیاء جو علم چھوڑ کر جاتے ہیں اس علم کو علماء پہنچاتے ہیں, اس علم کو علماء حاصل کرتے ہیں, اس علم کو علماء سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کا مقام و مرتبہ, ایک عالم کی فضیلت میرے مقابلے میں ایسی ہے یا ایک عبادت کرنے والے آدمی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی کے مقابلے میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عالم کا مقام و مرتبہ, ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے آدمی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کم تر درجے والے آدمی کے مقابلے میں ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. کہ فرشتے اللہ رب العالمین بھی اور فرشتے بھی اور سارے آسمان والے سارے زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر سے اور سمندر میں پائے جانے والے پانی میں پائے جانے والی مچھلیاں بھی اس آدمی کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں, اس کے بارے میں خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نیکی کی تعلیم دیتا ہے, جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے. یہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہے. اس کے علاوہ علماء کے مقام مرتبے کے تعلق سے بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ علماء کا مقام مرتبہ صرف عابدوں سے بڑھ کر نہیں ہے, صرف عبادت گزار کے مقابلے میں عالموں کا مرتبہ زیادہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی سے بھی زیادہ مقام مرتبہ ایک عالم کا ہے. جہاد سے بھی زیادہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے, اس شہید ہونے والے آدمی سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ ایک عالم کا ہے. جیسا کہ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یودون رجال قتلوا فی سبیل اللہ شہداء ان یبعثهم اللہ علماء لما یرون من کرامتہم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو علماء کا مقام مرتبہ ہوگا, قیامت کے دن جو علماء کی عزت کی جائے گی, اللہ کے دربار میں علماء کی جو عزت اور تکریم کی جائے گی, اس عزت کو دیکھتے ہوئے, ان کی عزت اور تکریم کو دیکھتے ہوئے, ان کے مقام مرتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے جو ہے عالم بنا کر بھیج دیا جائے, کاش مجھے عالم بنا کر بھیج دیا جائے. جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شہداء کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. جہاد میں لڑنے والا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا, اس کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. لیکن ان کے مقابلے میں ان سے زیادہ مقام مرتبہ ایک عالم کا ہے جو علم والا ہو, اللہ کے دین کو پہچاننے والا, اللہ کے دین کو سنانے والا, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہو. اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوزن مداد العلماء بدم الشہداء, کہ قیامت کے دن جو ہے شہیدوں کے خون کو اور علماءوں کی سیاہی کو وزن کیا جائے گا. علماء جو اپنے قلم سے لکھتے ہیں ان کے اینک کو, پین میں پائی جانے والے اینک اور سیاہی کو, اور شہیدوں کے خون کو جو ہے قیامت کے دن وزن کیا جائے گا, ترازو رکھ کے تولا جائے گا. تو فرماتے ہیں فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلْمَا عَلَى دَمِ الشُّهَدَاء, تو شہیدوں کے خون کے مقابلے میں علماءوں کی اینک جو ہے وزندار ہو جائے گی, یہ بوجھل ہو جائے گی. یہ مقام مرتبہ علماءوں کا ہے. علماءوں کا احترام حقیقت میں علم کا احترام ہے. جو لوگ عالموں کا احترام کرتے ہیں وہ علم کے قدردان ہیں, وہ علم کا جو ہے احترام کرنے والے لوگ ہیں. اور کوئی عالم اپنے آپ کو یہ نہیں کہلواتا کہ میری عزت کی جائے, میرا مقام مرتبہ بڑھایا جائے, مجھے تکریم کی جائے, مجھے عزت دی جائے. علماء کا مقام مرتبہ, علماء کی عزت و تکریم کرنا گویا کہ علم کی عزت و تکریم کرنا ہے, اور علم کی عزت و تکریم کرنا گویا کہ اللہ کی عزت و تکریم کرنا ہے. لہذا علماء کو پہچانیں. آج ہمارے پاس علماء کا معیار کیا ہے؟ آج
عوام الناس کا جو نظریہ ہے، ہمارے نظروں میں علماء کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ اچھا بولنے والا وہ عالم ہے۔ ہر مقرر عالم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جو بھی آدمی آیا ممبر پہ کھڑا ہو گیا، تقریر کرنا شروع کر دیا، ہر تقریر کرنے والے آدمی کو عالم نہیں کہا جاتا۔ آج ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بولنے میں بہت زیادہ ماہر ہیں، جو بولنے میں بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں اور اچھے انداز سے بیان کرنے والے ہیں، چرب زبان ہیں، ان کے زبان میں تیزی ہے، لوگ انہیں عالم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لوگوں کے پاس آج عالموں کو پہچاننے کے دو معیار ہیں، ایک تو وہ عالم یا وہ آدمی جو تقریریں گا گا کے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گا گا کر تقریریں کرنے والے کو عالم سمجھا جاتا ہے، جبکہ کھلی بات یہ ہے، خیر جو لوگ کرتے ہیں میں ان کے تعلق سے نہیں کہتا کہ وہ تقریر کرنا صحیح نہیں ہے یا ناجائز ہے یا غلط ہے، لیکن یہ بات متفقہ ہے، یہ بات درست ہے کہ اس طرح سے، اس انداز سے تقریر کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ غیر مسنون عمل ہے۔ اس طرح سے تقریر کرنا، اس طرح سے واز دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا انداز کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے، جب عذاب کی آیات آتے، آپ کا چہرہ جو ہے لال ہو جاتا۔ جب جو ہے قوموں کے اوپر عذاب کے تعلق سے ذکر کیا جاتا یا کسی نافرمانی والی بات کو یا کسی گناہ کی بات کو بیان کرتے تو آپ کا چہرہ غصے سے لال اور سرخ ہو جاتا۔ جنت کا ذکر آتا، آپ آرام سے اس کو بیان کرتے، اس کی دعائیں کرتے، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اپنے لیے دعائیں کرتے، امت کے لیے دعائیں کرتے۔ جہنم کا ذکر آتا، استغفار کرتے، پناہ مانگتے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت کا طریقہ ہے۔ تو آج لوگوں کے پاس معیار کیا ہے؟ جو آدمی گا گا کر تقریریں کرے وہ بڑا عالم ہے۔ اب گا گا کے سنانے والے نے کیا سنایا؟ جمعہ کے فوری بات پوچھا جائے کہ کیا سنا، کیا سن کے آئے، کسی کو نہیں معلوم، الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے فلاں فلاں باتیں کہی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں بس اچھا بولے، کیا بولے نہیں معلوم۔ یہ ایک معیار ہے۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ جو زیادہ اچھا بولنے والا ہے، اس کے بولنے سے لوگ جو ہے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے بولنے سے لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے، کانوں کو اچھا سمجھ میں آتا، اچھا سننے میں آتا ہے، یا دلوں کو جو ہے راحت ملتی ہے، یا ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہے، کامیڈی ہوتی ہے، وہ بڑا مقرر ہے، وہ بڑا عالم ہے۔ یہ علماؤں کا معیار نہیں ہے۔ علماؤں کو پہچانے حقیقت میں عالم کون ہے، کون آدمی عالم ہے، کون آدمی عالم نہیں ہے، اس بات کو پہچاننا یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے فتنے دنیا میں کیوں رونما ہوئے؟ برادرز کے فتنے، وہ فلاں بھائی، وہ فلاں بھائی، اور فلاں بھائی، یہ ساری بھائی گری جو ہے مساجد کے باہر ہونی چاہیے۔ ممبر و محراب کے جو حقدار ہے وہ صرف علماء کرام ہے الحمدللہ۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں پر بھی ایسے فتنے آ رہے تھے، اس مقام پر بھی بہت سارے فتنے گزشتہ جمعیت کے جو ذمہ داران تھے ان کے ذریعے سے یہاں پر بھی اس ممبر پہ بھی ایسے برادرز کا فتنہ آ رہا تھا۔ الحمدللہ جب سے نئی جماعت تشکیل میں آئی ہے یہ سارے فتنے آپ کے شہر سے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ برادرز کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آگے ذکر کروں گا کہ ان کا کیا جو ہے نقصان امت کو ہو رہا ہے اور کیسے ان کے نقصانات جو ہے امت کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو الغرض علماء کی عزت و احترام کرنا، علماء کی تکریم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، علماء کے مقام مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا، علم ایک ایسا عمل ہے یا علم ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مقام مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے لوگ ہیں اور جو علم والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ علم والوں کا مقام مرتبہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ جو علم والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقام مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ دنیا میں ایک عالم کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا جاتا ہے، بلند کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ایک عالم دین جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند و بالا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ علم کی برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عالم کے مقام مرتبے کو بلند و بالا کرتا جا رہا ہے۔ اور ایک علم ایسی شے ہے کہ علم کی وجہ سے عزت و تکریم کا ملنا، انسان تو انسان، اللہ رب العالمین نے جانوروں کو بھی عزت دی ہے۔ کتا پالنا کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی سے سوال کیا جائے، ایک عام مسلمان سے، کہ گھر میں کتا پالنا کیسا ہے،
ہم کہیں گے کہ ناجائز ہے، گھر میں کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے کتے کا تذکرہ کیا جو گھر میں آپ رکھ بھی سکتے ہیں، گھر میں پال سکتے ہیں، اپنے کھیتوں میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر وَمَا عَلَّمْتُم مِّن الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، ایسے کتے جو شکاری ہیں جن کو تم نے علم سکھایا ہے، ایسے کتوں کا شکار کھانا بھی جائز ہے، گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، اپنے مال کی حفاظت کر لیے رکھنا بھی جائز ہے، علم کی بنیاد پر اس کتے کو گھر میں جگہ ملے، جبکہ عام طور پر کتے کا پالنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے علم کا مقام مرتبہ یہاں واضح کیا۔ انسان تو انسان، ایک ناپاک، اور کتا جو پلیت جانور ہے جب کسی برتن میں منہ ڈال دے اس وقت تک برتن پاک نہیں ہوتا جب تک اسے 7 مرتبہ نہ دھو لیا جائے۔ ایسا کتا بھی جب اسے علم سکھا دیا جاتا ہے، جب اسے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اسے گھر میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا اللہ رب العالمین جو ہے علم کو اٹھا لے گا۔ علم کیسا اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ تعالی دنیا میں پائے جانے والے بندوں کے ذہنوں میں سے، ان کے دلوں میں سے اچانک علم کو نہیں اٹھا لے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ، اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو اٹھانے کا جو ذریعہ بنائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، دنیا سے علماء ختم کر دیے جائیں گے۔ دنیا سے بڑے بڑے علماء کا جانا، دنیا سے عالم دین کے ختم ہو جانا، دنیا سے عالموں کا ختم ہو جانا، یہ علم دین کے ختم ہونے کے برابر ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا حَتَّى إِذَا لَمْ تَبْقِ يُبْقِ عَالِمًا، جب دنیا میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے، ان لوگوں سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ جو ہے بغیر علم کے فتوے دے دیں گے، بغیر علم کے جوابات دے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ معاملہ ہے، جتنے برادرز ہیں، جتنے بھائی لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ایک قرآن آیت ان کے سامنے پیش کر دو، ترجمہ کرنے سے قاصر رہیں گے۔ حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی بات کہی جائے، ترجمہ کرنے سے، مفہوم بیان کرنے سے قاصر رہیں گے۔ بس گنی چنے چند باتیں رٹی رٹائی بھی رہتی ہیں، انہی باتوں کو لے کر سارے عالم میں، سارے علاقوں میں وہ لوگ پھرتے رہے، اور جب ان سے لوگ سوال کرتے ہیں بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال علم کا پایا جانا، علماؤں کا مقام مرتبہ، علماؤں کی اہمیت، دنیا میں ان کا رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا سے عالم ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ بھی گمراہ ہوں گے اور وہ لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ آج مسلمان جو ہے علماؤں کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، آج مسلمان امت علماؤں کی توہین کرنے سے باز نہیں آتے، علماؤں کی بے عزتی کرنا، علماؤں کی غیبتیں کرنا، علماؤں پر الزام تراشیاں کرنا، لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ اس تعلق سے چند بنیادی باتیں سن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ علماؤں کی بے عزتی کرنے والا، علماؤں کی توہین کرنے والا، علماؤں کی غیبتیں کرنے والا، علماؤں کے الزام تراشے کرنے والا کا انجام کیا ہوتا ہے۔ علماء اسلاف نے بے شمار اپنے اپنے مواقع پر اس بات کو جو ہے واضح کیا ہے، اور علماؤں کی توہین کرنے والوں کے تعلق سے باتیں بڑی واضح بیان فرما دی۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماؤں کا جو گوشت ہے یہ بڑا زہر آلود گوشت ہے، جو آدمی علماؤں کا گوشت کھائے گا، علماؤں کا گوشت کھانا کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وَإِنَّ الظَّنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، آپس میں غیبتیں نہ کیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تو اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے غیبت کے بارے میں بیان کیا، غیبت کرنا گویا کہ اپنے کسی مردار مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور جو آدمی عالموں کی غیبت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہلاک کر دیا جائے گا
کیونکہ علماء کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگے گا وہ بیمار ہو جائے گا اور جو اسے کھائے گا وہ مر جائے گا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کی برائی میں اپنی زبان کو کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور یہ سارے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ساری باتیں بس خیالی باتیں ہیں، لوگوں نے بیان کی چلے گئے، یہ ساری واقعات ہو رہی ہیں۔ اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیں، جو علماء کی توہین کرنے والے، جو علماء کی غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، اس بات پر غور کریں۔ زیادہ دور نہیں، اپنے اطراف و اکناف میں آپ نظر ڈالیں کہ علماء کی بے عزتی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے پاس آفتیں آتی ہیں، اچانک آفتیں آ جاتی ہیں، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، اچانک کوئی مر جاتا ہے، ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس کا گناہ کیا ہوگا، اس کے اوپر مصیبت آئی تو کیوں آئی۔ آدمی کل تک اچھا تھا، اچانک بیمار ہو گیا، کل تک صحیح سلامت تھا، اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک مر گیا، اچانک دواخانے میں ایڈمٹ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ اس آدمی کو احساس ہوتا ہے جو بیمار ہے، نہ اس کے اقربا اس بات کو جانتے ہیں، نہ عوام الناس اس بات پر غور کرتی ہے کہ فلاں آدمی کل تک اچھا تھا، آج کیوں دواخانے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا پڑا ہوا ہے کہ موت اور حیات کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے اور کیسا کیوں ہوا ہے، کیا کس بات کی سزا ملی، ہم اس بات پر غور نہیں کرتے۔ یہی ساری وجوہات ہے، یہ سارے اسباب ہیں کہ علماء کی توہین کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ علماء کی بے عزتی کرنے والا، علماء کی برائی کرنے والا آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ دنیا میں زندگی کے اندر اس کے اللہ تعالیٰ دل کو مردہ نہ کر دے۔ اس کے علاوہ اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے اس کی دنیا تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ علماء کی توہین کرنے والے کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، حکمرانوں کی توہین کرنے والے کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، عام مسلمانوں کی توہین کرنے والے کی جو ہے عزت اور شرافت جو ہے ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر اللہ کے ولی، اگر زمین پر اللہ کے ولی یہ علماء اور فقہاء نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے۔ زمین پر، روئے زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست ہے، روئے زمین پہ اللہ کے کوئی ولی ہیں، روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے تو وہ علماء ہے۔ اگر علماء نہیں ہے تو پھر کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ سے دشمنی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو آدمی کسی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ علماء کی توہین کرنا کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے اور بڑا سخت اس کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء سلف اور ان کے بعد آنے والے تابعین نے اور تمام اہل خیر حضرات نے، اہل خیر لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو عالم ہے ہمیشہ ان عالموں کے تعلق سے اچھی باتیں بیان کی جائے، ان کے ساتھ خیر کی باتیں بیان کی جائے، اور جو آدمی ان کے بارے میں برا کہے گا گویا کہ وہ آدمی راہ راست پر نہیں ہوگا۔ تو یہ علماء کی عزت، علماء کی تکریم، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء انبیاءوں کے وارث ہیں، ہمیں صحیح دین بتانے والے علماء ہیں، ہمارے جنازے نماز پڑھانے والے یہ علماء ہے، ہمارا نکاح پڑھانے والے یہ علماء ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والے یہ علماء ہے۔ ہم اگر راہ راستے بھٹک جائیں، ہم گمراہی میں چلے جائیں، ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے یہ علماء ہیں، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری، عوام کے رہنمائی کی ذمہ داری، عوام کو ہدایت پر لانے کی ذمہ داری یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو جو آدمی ہدایت پر لانے والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو آدمی قرآن کے جاننے والے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو آدمی نبی کے فرامین کو دل میں لیے رکھے پھرنے والے اور لوگوں کے ساتھ بیان کرنے والے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے ہمارے مسلم معاشرے کا
اور خصوصیت کے ساتھ ہماری اپنی جماعت کے اندر کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے میں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ علماء کے مقام مرتبے کو واضح کیا جائے، اور آج امت مسلمہ علماء کا کیا مقام دے رہی ہے، علماء کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہے، علماء کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اس بات پر غور کریں، اس بات پر فکر کریں۔ اگر ہم نے اس بات کو جانا، اس بات کو سمجھا، تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، ورنہ دنیا میں بہت بڑے عذابات کا ہمیں شکار ہونا پڑے گا۔ دنیا کے اندر آنے والے عذابات میں سے، مسلمانوں پر آنے والے عذابات میں سے، مسلمانوں پہ آنے والے بیماریوں میں سے، مسلمانوں پہ آنے والی آفتوں میں سے، جہاں بہت سارے گناہ ہیں وہیں پر یہ گناہ بھی موجود ہے۔ جس طرح گزشتہ انبیاءوں کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے مکر کیا، پلاننگ کرتے رہے، انہیں قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان پہ الزام تراشیاں کرتے رہے، ان پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری قومیں دنیا سے مٹا دی گئی۔ یہی معاملہ آج علماء کا ہے۔ علماء کی توہین کی جائے گی، علماء کی بے عزتی کی جائے گی، علماء کو رسوا کیا جائے گا، انہیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جائے گی، غیبتوں سے کام لیا جائے گا، ان پہ الزام تراشیاں کی جائیں گے۔ تو جس طرح گزشتہ قوموں پہ عذابات آتے، کہیں ایسا نہ ہو ہم پر بھی ایسے عذابات آ جائے اور ساری امت جو ہے ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علماء کرام کو پہچاننے، علماء کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے علماء کی توہین سے، ہر قسم کی جو ہے ان کی رسوائیوں سے، انہیں ذلیل کرنے والے اعمال سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ علماء کی قدر کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں انہیں اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ ہمارے نیک اعمال کو اے اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ہمارے نیک اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمارے نیک اعمال کے اندر سے ریاکاری کو، دکھلاوے کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے، ان کے ساتھ خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کا حالات بہتر بنا دے، مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، اے اللہ اس کو تو بہتر جاننے والا ہے، ان حالات کو بہتر بنا دے۔ یہودیوں کے مکر و فریب کو اے اللہ انہیں پر لوٹا دے، ان کے ارادے کو ناکام بنا دے، مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مسلمان بچوں کو، مسلمان خواتین کو، مسلمان بچیوں کو، مسلمان بزرگوں کو اے اللہ سب کو محفوظ فرما دے، ان کے ہر قسم کے ارادوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ عالم عرب کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جو ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اے اللہ ان تمام معاملات کو ان کے حق میں بہتر بنا دے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ ہمارے اپنے علاقوں میں، ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے ریاست میں اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ جہاں کہیں بھی جو مسلمان بھی مظلوم ہے اے اللہ تو اس کی مظلوم کو جو ہے تو اس کو دیکھنے والا ہے، ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، ان کے ساتھ نصرت والا معاملہ فرما، اور اے اللہ ظالموں کے ہاتھ کو روک لے، ظالموں کو نابود کر دے، انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ ظالموں کے مکر و فریب کو، کفر و شرک کرنے والوں کے مکر و فریب کو، یہودیوں کے مکر و فریب کو، کافروں کے مکر و فریب کو اے اللہ ناکام بنا دے۔ اسلام کے، مسلمانوں کے حفاظت فرما، سارے عالم اسلام میں مسلمانوں کو بہتر جو ہے راستے فراہم کر دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کی ضلالت سے، ہر قسم کی جہالت سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے۔ جو کچھ جو تجھ سے مانگا جاتا ہے اسے قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اے اللہ ان تمام چیزوں کو بھی اپنے مہربانی سے عطا فرما دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔